انبیاء و مرسلین آپ کا اونچا مقام، آپ محبوب خدا ہے، آپ ہیں خیر الانام۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ ابھی جو ہے جمعے سے پہلے حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب بیان کیے تھے کہ ان کے ہاں ایک بچی جو ہے، ایک عورت جو آتی ہے اپنے بچے کے لیے دعا کروانے کے لیے کہ حضرت اسے کہہ دیجیے کہ نماز پڑھا کرے، یہ نماز ہمارا بچہ شکایت کرنے کیا کہ جو ہے ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، اسے کہہ دیجیے کہ نماز پڑھا کرے۔ انہوں نے اسے کہہ دیا کہ بھائی نماز آپ پڑھا کریے، لیکن جب بچہ گھر جاتا ہے تو پھر بھی نماز نہیں پڑھتا۔ پھر اس کی والدہ نے شکایت کیا کہ حضرت ابھی اس نے نماز شروع نہیں کیا۔ تو پھر مفتی صاحب نے بلایا کہ بھائی آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھا؟ تو بچہ کہتا ہے کہ ہم کو کوئی جگاتا ہی نہیں، ہم کو کوئی جگاتا ہی نہیں، ابا نماز نہیں پڑھتے۔ تو صرف ابا کے لیے، صرف بچے کے لیے نماز فرض نہیں ہے، صرف اماں کے لیے نماز فرض نہیں ہے، نماز جو ہے ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، ہر کوئی کے لیے فرض۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہو، نماز کے لیے کہا جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو ہلکی پھلکی ڈانٹ بھی لگایا جائے، مارا بھی جائے ہلکی پھلکی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ماں باپ ویسے ہوتے، اگر ماں باپ اس لائق ہوتے، نماز پڑھا کرتے پابندی کے ساتھ، تو بچے کو بھی جگاتے، بچہ بھی نماز پڑھتے۔ تو موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ سب سے پہلے نماز ہی پوچھو گی اللہ کے یہاں سب سے پہلے نماز ہی پوچھو گی۔ اور ایک واقعہ جو ہے ایک مرتبہ بیان ہو رہا تھا، تو اس میں ایک اللہ والے بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک بچہ جو ہے مرتد ہو گیا اسلام سے خارج، وہ مدرسے کا طالب علم تھا، پڑھنے والا تھا۔ تو اس کے پاس جب کوئی آدمی جاتا تھا پوچھنے کے لیے کہ بھائی آپ جو ہے نماز آپ کیوں اسلام چھوڑ دیا؟ بار بار جو ہے مطلب کوئی جاتا تھا تو اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے بہت کوشش کے بعد ملاقات ہوئی، اس کے بارے میں ان سے بات نہیں کیا، اور بہت ساری باتیں کرتے کرتے اب یہ سمجھ کہ اب یہ مانوس ہو گیا کہ اب جو اس سے بات کریں گے یہ غصہ نہیں کرے گا۔ تو اس سے پوچھا بھائی ایسا کیا ہو گیا تھا، کیا بات ہو گئی تھی کہ آپ جو ہے اسلام سے آپ نفرت ہو گئی یا اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ ہمارے ابا جو ہے ہم کو مدرسے میں چھوڑ دیتے تھے، عصر کی نماز یا مغرب کی نماز میں چھوڑتے تھے، کہ ہم تو وہاں جاتے تھے، عصر کی نماز پڑھتے، مغرب کی نماز پڑھتے، عشاء کی نماز پڑھتے، لیکن ہمارے ابا نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ہم جو ہے مرتد ہو گئے، اس لیے ہم نے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم کو ایسا دھرم نہیں چاہیے جہاں باپ کے لیے الگ ہو اور بیٹے کے لیے الگ ہو۔ اگر باپ نماز پڑھتا تو بچے کا ایمان برقرار رہتا۔ پڑھنے والا بچہ یہ بول دیا، اس لیے بچے کو تو تاکید کیا جائے، 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہا جائے، اور 10 سال پہ تاکید ہے کہ ہلکی پھلکی مار بھی مارا جائے۔ تو ساتھ میں اپنے بھی اندر وہ چیز جو ہے پیدا کری نا کہ ہم بھی نماز پڑھنے والے ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ باپ اگر گالی دیتا ہے تو بچہ سن کر وہی کرے گا۔ اگر باپ اپنی بیوی کو مار رہا ہے، دیکھ رہا کہ ابا جو ہے امی کو مار رہے ہیں، کل اس کی بھی شادی ہوگی تب وہ بھی یہ طریقہ اختیار کرے گا۔
ہم ایک مرتبہ گئے تھے دیوگاؤں میں، ہماری بہن کا جو ہے طلاق ہوا تھا، گاؤں کا پردھان تھا. ہم نے کہا کہ اس طریقے سے کوئی بات کرتا ہے، اپنی بیوی کوئی مارتا ہے. کہا میاں بیوی میں یہ سب چلتا ہے، تم کو کس نے ادھیکار دیا مارنے پیٹنے کا، گالی دینے کا؟ میاں بیوی میں ہلکا پھلکا چلتا ہے، اس کو جو ہے گندی گندی گالی نہیں دیا جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کبھی جو ہے شوہر جذبے میں آ گیا، جو غصے میں آ گیا، دے دیا ہلکی پھلکی مار دیا، اس کو ہر وقت مارا جائے، ہر وقت مطلب کہ ہر وقت اس کو پریشان کیا جائے. اللہ کی پوچھ ہوگی. جو بڑی بڑی جو ہے بڑھ کے اپنے آپ کو دیندار بنتے ہیں، ان کے ہاں بہویں پریشان ہیں، تو کا پوچھا نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کی ہے. آپ کے ہاں جو بہو آئی تھی اس کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حساب دیا جائے گا. کہتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں حقوق العباد کا ہوگا، تو اس میں میاں بیوی کے آپس کے برتاؤ کا جو فیصلہ کیا جائے گا کہ بھائی آپ کے میاں نے آپ کے ساتھ آپ کا جو ہے آپ کے میاں کیسا برتاؤ تھا. بیوی سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا سلوک کیا شوہر کے ساتھ. خالی دوسروں کے لیے نہیں ہے، اپنے لیے بھی دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر وہ جذبہ ہے. ہم اگر کسی کی لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں تو کیا ہم اس کا دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اس کا خیال کر سکتے ہیں؟ اندر اندر پڑ رہی ہے، جو بچہ زیادہ کما کے دے اس کی بیوی کا زیادہ خیال، اور جو بچہ کم کما کے دے ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن دوستو بھائیو بزرگوں، اصل تو جو ہے نیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے نیت کا بہت بڑا معنی رکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم اپنے دل کے اندر جو ہے اچھی نیت رکھیں، جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی ویسا ہوگا. ابھی جو ہے مرنے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے، کتنی دردناک چیز ہے کہ سب سے پہلے جو ہے قبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اگر قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، اور جو اس میں پار ہو گیا، جو اس سے نجات پا گیا، تو فرماتے ہیں کہ باقی منزلیں آسان ہو جائے گی. اگر اس میں جو پھنس گیا، ہر جہاں پھنس گیا. پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا کہ ایک صاحب جو ہے گئے تھے، جو ہے سفر میں چل رہے تھے، اور ان کو پتہ چلا کہ ایک صاحب کا جو ہے نزع کی حالت ہے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو انہوں نے جو ہے اس کو نہلایا دھلایا، اس کو قبر میں اتارا. جب قبر سے جب اتار کے چلے آئے تو پتہ چلے کہ ہمارا پیسہ جو رکھے تھے وہ غائب ہے. لیکن جب قبر کے پھر جاتے، قبر کو کھود کر جو اپنا پیسہ نکالنے کے لیے، اپنا جو بٹوا تھا، جو اصرفی کا توڑا تھا، وہ نکالنے کے لیے جاتے ہیں تو پتہ چلی کہ اس کے اندر آگ جل رہی ہے، اور یہاں تک کہ ان کا ہاتھ بھی جل گیا. اور ہاتھ اس قدر جلا کہ بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس گئے، لیکن جو آگ کی جلن تھی وہ کم نہیں ہوئی. بہت سے حکیم کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، قسم قسم کی دوائیاں استعمال کی، مگر آرام نہیں ہوا. کسی بتانے والے نے کہا کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جائیے، وہ بہت بڑے اللہ والے، وہ بتائیں گے. تو ان کے پاس گیا، کہا ایسے سے ہمارے ساتھ واقعہ ہوا تھا، یہ چیز گزرا تھا. تو کہا یہ تو جہنم کی آگ ہے، اس کا علاج دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. ہم نے سنا ہے کہ جو ہے اللہ کی یاد میں اگر آدمی گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کی یاد میں اگر آنسو کا قطرہ زمین پر گر جائے تو کہتے ہیں کہ وہ آنسو اگر جہنم میں ڈال تو جہنم بھی ٹھنڈی ہو جائے. انہوں نے کہا کہ آپ گناہوں سے توبہ کریے اور کوشش کریے کہ آپ اللہ کو یاد کر کے روئیے، اور جو آنسو آپ کی آنکھ سے نکلے وہ آنسو آپ نے ہاتھ پہ لگا لیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آنسو سے آپ کا ہاتھ جو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کی آگ یہ تو جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ایمان پہ خاتمے والی زندگی عطا فرمائے. ایک واقعہ ہے کہ ایک مجاور صاحب تھے، ان کے بہت سے مریدین تھے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر بہت سے ڈھکوسلے ہوتے ہیں. وہ جو ہے لوگوں کو جو ہے حق بات نہیں بتائیں گے، حقائق سے دور رکھتے ہیں وہ لوگ، اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور اکثر دیکھا گیا ہے جہاں آپ جائیے جو ہے جہاں مزار پہ جو ہے میلہ لگ رہا ہے، کیا وہ لوگ نہیں جانتے یہ ناچ گانا یہ حرام ہے؟ سب جانتے ہیں. یہاں تو بیان کیا جا رہا ہے کہ خود کی وہ عشق میں اگر جو ہے ڈی جے ہی بجا لیا تو اس پر بھی ثواب. ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں راستے میں اور کہیں جو ہے کچھ گانے کی آواز آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کان بند کر لیا، اور کچھ دور چلنے کے بعد صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو کہیں آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کہا ابھی آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے، پھر پوچھا کہ کیا آ رہی ہے؟ اسی طریقے 2-3 مرتبہ کہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں آ رہی ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کان جو ہے ہٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہاتھ ہٹا لیتے اپنا، سن لیتے، پھر بند کرتے، پھر سنتے، پھر یعنی ایک میسج دینا چاہ رہے تھے کہ گانا ہم لوگوں کے لیے جائز نہیں، حرام ہے. تو وہ جو مجاور صاحب تھے ان کے بہت سارے مریدین تھے،
اکثر لوگ جو ہے گمراہ کیے ہوئے بیٹھے رہتے تھے، ان کا گمراہ کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنے مریدین سے کہتے تھے کہ میں کبھی مروں گا نہیں، ہم کو کبھی موت نہیں آئے گی، اگر موت آ بھی گئی تو میں ظاہری طور پر مروں گا، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کچھ دن کے بعد پھر ہم 40 دن کے بعد ہم پھر واپس چلے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، تو کہا کہ ایسا ہے کہیے تو ہم قبرستان آپ کی بنا دیا جائے جیسے آپ کہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس طریقے سے پینٹ کروا دیجئے، اس میں AC لگوا دیجئے۔ تو کہا ٹھیک ہے پیر صاحب۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کی زندگی ہی میں وہ قبرستان فرسٹ کلاس AC بھی لگا دیا، تار بھی کھینچ کر لگا باہر کر دیا، اور اوپر سے ایک دروازہ لگا دیا کہ جب چاہے کوئی آدمی اس کو کھول کر کے اندر چلا جائے۔ اور اچھا اکثر دیکھا گیا ہے کہ جس کے جو مریدین جو کچے ہوتے ہیں، جو پیر صاحب کچے ہوتے ہیں، ان کے مریدین بڑے پکے ہوتے ہیں، اور جس کے مریدین پکے ہوتے ہیں ان کے پیر صاحب کچے۔ اس کے پہلے بھی ایک واقعہ بتائے تھے کہ جو آدمی خالی پیر صاحب بننے کا ایک ناٹک کیا تھا، ان کے شاگرد لوگ جو ان کے مرید تھے، وہ کتاب میں دیکھ کے بتا رہے ہیں، ان کو تو کچھ آتا تو تھا نہیں، لیکن وہ بتا رہے ہیں، اس کے ذریعے ان لوگوں کو ولایت مل گئی۔ اور بعد میں بتایا کہ میں کوئی اللہ کا ولی نہیں، میں تو ایک چور تھا، میں تو یہاں بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے میں وضع کرتا اللہ والا بن کے بیٹھا تھا، لیکن اب ہم کو نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے لوگ دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے ہم کو یہ مقام ملا ہے اس کو بھی تو عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لیا۔ بہرحال جو پیر صاحب تھے ان کا بھی انتقال ہوا، جو حق ہے ہر کسی کو موت آنی ہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو لوگوں نے جو ہے جس طریقے سے جو انہوں نے کہا تھا پھول اور بوٹے اور ٹائلز وغیرہ سب تیار کر کے ان کو اندر قبر میں لٹا کر چلے آئے۔ اب مریدین کا عقیدہ تھا کہ آپ پیر صاحب تو آئیں گے 40 دن کے بعد، کافی دن گزر گیا، کہا کہ یار ابھی تک تو پیر صاحب آئے نہیں، آخر بات کیا ہوئی، کچھ تو بات ہوگی۔ تو کہا ایسا کیا جائے چل کے دیکھ لیا جائے۔ وہ تو خود دروازہ لگائے تھے، کھینچ کے نکال کے دیکھ لیں۔ تو مشورہ آپس میں کر کے جب گئے ہیں قبرستان جب کھولے ہیں تو فرماتے ہیں وہاں تو نہ ٹائلز کا نام و نشان ہے، نہ AC کا نام و نشان ہے، نہ بیل بوٹے جو جتنا عیش و آرام کا چیز تھا سب غائب ہے۔ اس میں تو جو ہے اس کی ایک تماشا بنا ہوا ہے، اس کے اندر تو آگ ہے، دوسری کیفیت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب آدمی کے اچھے اعمال رہیں گے تو ویسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی ہوگا۔ اچھا ایک واقعہ جو ہے بھوپال میں ایک واقعہ، ایک اللہ والے تھے حضرت مولانا یعقوب مزدوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو حضرت حسن علی ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے جو ہے ملفوظات بھی اکٹھا کیے تھے بہت سے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہونے والا تھا تو یہ جو ہے صبح جو نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر حساس بساس چہرے پہ مسکراہٹ، تو لوگوں نے سوال کیا حضرت کہیں جانا ہے کیا، کہیں سفر کرنے والا؟ کہا ہاں کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ کہیں جانا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت کہیں نگیچی بھی جانے والے ہوں، کہیں جانے ہوں۔ تو جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا۔ اب اس کے بعد جمعے کی نماز سے پہلے ہی اپنے خادم سے کہا کہ تکیہ لاؤ۔ تکیہ لایا گیا، تکیے پہ سر رکھ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے جو ہے روح جو ہے جسم سے نکل گئی، روح ان کی قبض ہو گئی۔ انہوں نے کہا او ہو یہ بات تھی، حضرت فرماتے ہیں کہ سفر میں جانا ہے، یہ بات تھی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی موت بھی اچھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی موت بھی اچھی دیتے ہیں۔ آپ نے رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنیں گے، جو عورت تھی اللہ کی ولی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی خواب میں دیکھنے والے نے خواب میں دیکھا تو کہا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ سے اور نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو کہا کہ جب ہمارا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے جو ہم کو دفنا کر کے چلے گئے، تو جب منکر اور نکیر آئے ہم سے پوچھنے کے لیے من رب کا، کیا پوچھا؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ کہا آپ لوگ کون ہیں؟ کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہ ہم تو آئے ہیں آسمان سے۔ کہا آسمان یہاں سے کتنی دور ہے؟ تو کہا 500 سال کی مسافت، اگر انسان اپنی چال سے چل کر جائے تو وہاں پہ 500 سال چلنے کے بعد وہاں پہنچے، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دیا تھا کہ پلک جھپکتی وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ تو کہا کہ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیا کہا؟ تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم کو تو معلوم کہ ہمارا رب کون ہے۔ کہا آپ 500 سال کی مسافت کر کے یہاں چلے آؤ، تم کو اپنا رب نہیں بھولا، تم کو اپنا پالن ہار نہیں بھولا، تو کیا ہم جو ہے رابعہ بصریہ جو زمین کی 2 گز
نیچے آ کر کے اللہ کو بھول جائے گی؟ فرشتے لوگ چلے گئے، خود سوال کر لیا کہ قبر کے اندر جا کر کے، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے ان کا فیصلہ کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ قبرستان کے اندر جانے کے بعد ہم لوگ سے کوئی سوال جواب ہو ہی نہ، ایسا عمل اللہ تعالیٰ کوئی پیدا کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ جب قبر پر ان کا گزر ہوتا تھا تو فرماتے اس قدر روتے تھے کہ ان کی جو ہے آنکھ سے آنسو جو ہے گرتے تھے، پوری داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اس طرح نہیں روتے ہیں جس طریقے سے آپ قبر کو دیکھ لیتے ہیں تو روتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل کیا قبر ہے، اور فرمایا کہ اگر قبر کی منزل میں آدمی پاس ہو گیا تو فرماتے ہیں باقی منزلیں سب آسان ہو جائے گی، لیکن یہاں جب فیل ہوا تو باقی ساری فیل ہوتا شروع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی منزل جو ہے قبر ہے، قبر میں اگر جو ہے آدمی جو ہے قبر میں پاس ہو گیا تو کہتے ہیں باقی ساری منزل بھی پاس ہو گیا، اگر قبر میں فیل ہو گیا تو اور باقی منزل میں اور سخت پریشانی آ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قبر کے عذاب سے بچائے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، موت تو آدمی دھوکے میں رہتا ہے، جمعے سے نماز پڑھیں گے، کل سے نماز پڑھ لیں گے، پرسوں سے نماز پڑھ لیں گے، حج کر کے آئیں گے تب داڑھی رکھ لیں گے، حج کر کے آئیں گے تب سے نماز شروع کر لیں گے، پہلے مدینہ دیکھ لیں تو اس کے بعد تب نماز شروع کریں، اس سے پہلے اگر موت آ گئی تب۔ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، بہت سے لوگوں سے میں نے دعوت دیا ہے، انہوں نے کہا دیکھیں بھیا حافظ جی، جب تک ہم وہاں جائیں گے نا تب تک نماز، پتہ چلی وہاں گئے بھی پھر بھی نماز نہیں پڑھ پائے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کثرت ایمان کا زینہ ہے، اگر عمل پر ہے تو یہی مکہ مدینہ ہے۔ تو جب ہم عمل کریں گے، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بھائی مال اگر ہے تو آپ کو حج کرنا، اگر مال ہے تو حج فرض ہے۔ ہم تو دیکھے ہیں کہ ایسے کروڑ پتی پڑے ہوئے ہیں جن کو توفیق ہی اللہ تعالیٰ نہیں دیتا کہ وہ حج کرنے جائے، اور غریب جو ہے کوشش کر کے پہنچ جاتا ہے۔ چیٹی نے ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں پہنچا دے، ہے کوئی طریقہ، لیکن دعا کیا، کبوتر آ کر بیٹھ گیا، اس کے پیر پر بیٹھ کر چلی گئی۔ تو جب آدمی ارادہ کرتا، پیسے سے کوئی نہیں پہنچتا، ارادہ کرتا ہے، محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ۔ ابھی آپ کے ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ ایک آدمی پاکستان کا تھا، بکری چراتا تھا، لیکن تھوڑا پیسہ کر کے جو ہے اکٹھا کر رہا تھا کہ کس طریقے سے جائے۔ تو پتہ چلی کہ باپ بیٹا ہے اور کون ہے سب چھوڑ دیا، لیکن ارادہ کیا تھا تو پہنچ گیا حج کرنے کے لیے، اللہ نے پہنچا دیا۔ میڈیا والے پہنچ گئے اس کے پاس، انہوں نے جائزہ لیا تو بتایا کہ اسے حکومت نے خود خرچہ دے دیا کہ جائیے آپ۔ تو جب اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا اسے فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عرب کے اندر جب دعوت دیتے تھے تو وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے، ان کو بہکاتے تھے کس طریقے سے یہ کام چھوڑ دے، کس طریقے سے دین کا کام چھوڑ دیتے، کیونکہ جو گرو گھنٹالے جو ہوتے ہیں وہ لوگ ایک مرتبہ جو ہے ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں فلاں سردار کی طرف سے، فلاں آدمی کی طرف سے میں آیا ہوں اور ہماری بات آپ سن لیجئے، ہماری بات آپ سن لیجئے۔ تو کہا ٹھیک ہے، کہا ہم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، تبلیغ والا کام کر رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں، اگر آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے، اگر آپ کو ضرورت ہو تو ہم ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیں، اگر آپ کو عیش و راحت کی ضرورت ہے تو عرب کے اندر کی جتنی بھی خوبصورت عورتیں آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی بات پوری ہو گئی؟ تو کہا ہاں پوری ہو گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حامیم سجدہ کی جو ہے آیت پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے وہاں پہنچ گئے جہاں پہ قوم عاد اور مختلف جو ہے قوم کی تباہی کے بارے میں جو ہے جب بیان ہوا تو اس نے وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بس کریے، اب ہم کو اس کے سننے کی طاقت نہیں ہے۔ اتنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو وہاں سے وہ چلا گیا۔ اچھا، ان کے جو جس نے بھیجا تھا وہ انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا تو بتائے گا کیا معاملہ ہوا، کیا بات ہوئی، کیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم نے تو یہاں بھی سنا تھا کہ حضور نے کہا کہ ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دو، پھر بھی ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ ہمارا کام تو اللہ کا کام ہے۔ اب وہ آدمی جو ہے وہاں سے چلا گیا، اور کہاں گیا گھر، اور فرماتے ہیں کہ 3 روز تک ایک دم غائب رہا، لوگ ڈھونڈتے رہے کہاں گیا۔ 3 روز کے بعد سامنے آیا، کہا اے لوگوں سن لو،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب کلام جو ہے پیش کیا ہے، ایسا کلام کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو کفار مکہ جو تھے وہ بہت کوشش کرتے تھے کس طریقے سے یہ ہٹ جائے، یہ کام کرنا چھوڑ دے۔ طائف کے مقام پہ ان کو مارا گیا، ان کے جوتوں میں جو ہے خون بھر گیا، اور وہاں کے جو ہے سردار تھے ان کا مذاق اڑایا۔ ایک نے تو کہا کہ اوہ آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور دوسرے نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کو اور کوئی مل بھی نہیں کرتا تھا۔ کتنا مطلب کہ عجیب بات ہے، ہم لوگ ہوتے تو ہو سکتا ہے لڑائی پیٹ کر لیتے۔ تیسرے نے کہا کہ اگر آپ واقعی اگر نبی ہیں تو آپ کی بات کو جھٹلانا خطرے سے خالی نہیں، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں ایسے آدمی سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اور بچوں کو لگا دیا، ادھا چلائے چکا چلائے، پتھر مارے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں وہاں پہ فرماتے ہیں کہ سارا جو ہے ان کے جسم سے خون اتر کر ان کے جو ہے جوتے میں بھر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں سے جا کہہ دو کہ میرے محبوب کی کیا رائے ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم یہ پہاڑ والے جو فرشتے اگر آپ کہہ دیں تو اس بستی کو ہم جو ہے آپس میں اس پہاڑ کو ملا یہ بستی میں پیس ڈالیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تو رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی کہ اللہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ہمیں امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ سوچئے ہم ہوتے تو فوراً تیار ہو جاتے کہ جلدی سے کہ ختم کر دو۔ بہت سے نبی نے بد دعا کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کیا، اور یونس علیہ السلام نے جو ہے بد دعا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بھی رکے رہو، تو وہ غصہ کر جانے لگے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے بہت غصہ ہو گئے، جانے لگے اور ایک کشتی پہ بیٹھ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک مچھلی آتی تھی تو لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کوئی گنہگار ہے اس کے اندر، کوئی اپنے مالک کا نافرمان آدمی ہے، وہ اگر یہاں سے ہٹ جائے تو کام بن جائے۔ پہلے قرآن اندازی چلتا تھا کس طرح کاغذ وہ ڈالتے تھے اس کے اندر، تو انہوں نے کہا دیکھیے بھائی ہم ہی ہے، کہ نہیں آپ تو بھلے آدمی لگ رہے ہیں، آپ اچھے آدمی لگ رہے ہیں، کہ نہیں ہم ہی ہے۔ تو انہوں نے بعد میں دیکھا تو انہی کے نام سے نکلا، اور انہوں نے اٹھا کر کے پھینک دیا دریا میں۔ دریا کے اندر جب گئے تو اللہ کو یاد کر کے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح پڑھتے رہے۔ ہے کوئی آج کے دور میں آدمی آج تھوڑا سا جنگلہ بند ہو جاتا ہے، دروازہ بند ہو جاتا ہے، اپناہٹ ہونے لگتی ہے، ایک تو دریا کے اندر، اس کے بعد مچھلی کے پیٹ کے اندر، اور فرماتے ہیں 1-2 دن نہیں رہے، تقریباً 40 دن تھے۔ کتنے دن تھے؟ 40 دن۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ قبول کیا، پھر جو چیز جو ہے گئی تھی، جو چیز تھی بعد میں وہ چیز مل گئی، اللہ تعالیٰ نے دیا، بہت بڑا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کے اندر پیدا کیا تو کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا، ہم کو کس لیے پیدا کیا، لیکن آج آدمی جو ہے گمراہ ہو گیا ہے، بات اگر کہو تو بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ بس وہیں مر جائیں گے، اب پھر زندہ نہیں ہونا ہے۔ اگر ابھی ہم تو یہاں شاید موریہ کی دکان پہ اگر ہم جا کر کے کہہ دیں اسلم بھائی تھوڑا سا انگارہ اٹھا لو اپنے ہاتھ میں، تو اٹھا لیں گے آپ؟ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ انگارہ اٹھائیں گے ہمارا ہاتھ جل جائے گا، اور جب ہاتھ جلے گا پتہ نہیں کتنی سوئی لگنا، سوئی لگے گی، دوائی لگے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو کہا یار آپ جو ہے پاگل ہو گئے ہیں، آگ اٹھائیں گے جل جائیں گے۔ تو یعنی آپ کا ایک دم عقیدہ مضبوط ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے یہ آگ اٹھائیں گے تو ہم جل جائیں گے۔ اتنا ہی اگر یقین اگر ہو جائے کہ ہم نماز چھوڑیں گے تو جہنم کی آگ میں جل جائیں گے، اگر یہ ہمارا عقیدہ ہو جائے، اتنا ہی ایمان اگر ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر کبھی نماز نہیں چھوڑے۔ اور ہم جانتے ہیں ہر کسی کی نماز چھوٹتی ہے وقتاً فوقتاً، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی توبہ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کی بھی تیار ہے۔ بھائی کبھی چھوٹ گئے فٹ سے جو ہے اٹھے، اکثر ایسا ہوتا ہے آدمی سو جاتا ہے یا کہیں سفر میں چلا گیا یا کہیں جو ہے یا کہیں شادی بیاہ میں چلا جاتا تو اکثر ایسا ہوتا پتہ نہیں چلا تو نماز چھوڑ گئی، لیکن جیسے یاد آیا اور فوراً جا کر کے نماز پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب بلا وجہ جو ہے آپ جو ہے نماز چھوڑ رہے ہیں، چلو پڑھنے کے بعد میں کیا ہو سکتا ہے بعد میں موت آ جائے، آپ کو موقع نہ ملے۔ اس لیے کہا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں مدینے میں تو بہت سارے ممالک فتح ہوئے، اس میں ایک ملک تھا بحرین۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ سے کہ جاؤ ان لوگ سے ٹیکس بولتے ہیں، ٹیکس وصولیے، جائیے آپ لوگ۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ جب وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ جب فرماتی اس قدر سامان ملا تھا وہاں پہ، کہتے اس میں سونا چاندی کپڑا غلہ افراد ملا تھا، اور کیسا دور تھا جب صحابہ کو جو فقر فاقہ کا وقت تھا، صحابہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے آئے تھے حضور کے پاس، کھانا نہیں تھا، فقر و فاقہ کا زمانہ تھا، اور بہت سارا سامان لے کر آئے، اور حضور کو اطلاع دی کہ حضور وہ جو آپ نے سامان کہا تھا وہ ہم لیتا ہے۔ تو نہیں کہ حضور دوڑتے ہوئے چلے آئے، چلے دیکھیں کہاں ہے، دیکھا کتنا سامان ہوا کتنا ہے،
کون کون سامان ہے دیکھ لیا جائے. تو حضور نے کہا کہ مسجد کے صحن میں رکھ دو. اب اس وقت جہاں جہاں نماز ہو رہی ہے، مختلف مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے، تو وہاں کے بہت سے لوگ پتہ چلا کہ جو ہے بحرین سے بہت سارا سامان آیا ہے، بہت سارا سامان آیا ہے. تو وہاں کے لوگ انتظار میں تھے کہ حضور جو ہے آئیں گے دیکھیں گے، لیکن حضور نے کچھ نہیں دیکھا. فجر کا وقت آیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سیدھے چلے گئے محراب میں. لوگ سوچے تھے ہو سکتا ہے صبح دیکھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھا تو کہا کہ لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس جو خبر ملی تھی بحرین سے جو سامان آیا اس کے بارے میں سن کر آیا. کہا ہاں حضور ہم نے یہی بارے سنا. تو حضور نے کہا کہ ہم کو جو ہے آپ کے فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے. ہم کو تو خوف اس بات کا ہے کہ کہیں تم جو ہے اس دنیا کے اندر ایک دوسرے سے بازی نہ لے جانے لگو، کہیں تمہارے اندر یہ دنیا وسیع نہ ہو جائے. یہ ڈر ہے، جتنا فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے سامان لوگوں میں بانٹ دو جو جس کو ضرورت ہو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی طرف دیکھا تک نہیں. اب ہم لوگ ہو تو کیا ہوتا، کم سے کم دیکھتے تو بھئی کتنا کچھ سامان آیا ہے. سارے محلے میں پورے مدینے میں شور ہو گیا کہ سارے اتنا سامان آیا. سارا سامان جب بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اس طریقے سے جھاڑ کر کے اڑ گئے. یہ ایک چیز بھی اپنے پاس نہیں روکا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ کر کے فوراً جو ہے پلانگتے ہوئے نکل گئے. تو صحابہ لوگوں نے بہت تعجب کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ ایک بیل جو ہے سب پلانگتے ہوئے چلے گئے. بڑا تعجب ہوا. اور اس کے بعد کہ جب آئے ہیں واپس تو صحابہ کا چہرہ دیکھا تو حضور نے کہا کہ بھئی کہ کیا ہوا. کہ حضور نے ایسی بات دیکھا تو کہا کہ ایسا ہے، ہم کو یاد آ گیا کہ ہمارے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. ہم کو یہ چیز مکروہ لگا. اور پھر کہیں یہ لکھا ہے کہ جو ہے ہم کو یہ ہوا کہیں رات تک موجود نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے ہم نے عصر بعد جو نکل کر فوراً جا کر اس کو صدقہ کر کے اسے چھٹکارا پا لیا. یہ اپنے پاس دنیا رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جا رہے ہیں، معراج کے سفر میں جا رہے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک واقعہ پیش آیا کہ سامنے ایک عورت آئی مختلف قسم کے زیب و زینت کے ساتھ، گہنا زیور اوڑھے ہوئے، اچھے کپڑے پہنے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ہٹا لیا. دوبارہ پھر آئی سامنے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ہٹایا. دوبارہ پھر آئی، پھر ہٹا لیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ حضور آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ تو حضور نے کہا کہ ہم نہیں جانتے. کہا یہ دنیا تھی. کون تھا؟ یہ دنیا تھی جو بوڑھی ہو چکی تھی. یہ دنیا تھی جو بوڑھی ہو چکی تھی، اور اگر آپ اس کی طرف توجہ کر دیتے تو آپ کی ساری امت ہلاک ہو جاتی. آپ نے دنیا کی طرف رخ نہیں کیا. 3 مرتبہ جو آئی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ ہٹا لیا. کہا بہت اچھا کیا کہ آپ نے جو ہے نگاہ ہٹا لیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر ذرہ برابر بھی دنیا کی طرف جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی اس کی تلافی کر دی، فوراً اس کو دنیا سے ہٹا کر کے آخرت کی طرف لے جاتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور ایک صاحب بہت دوڑ کے بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. ان کو ٹھہرایا. کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں بازار. کہاں جا رہے ہیں؟ بازار جا رہے ہیں. تو کہا ارے بھائی پتہ کریے اگر بازار میں کہیں موت اگر بکتی ہو تو ایک آدھ عدد ہمارے لیے بھی لیتا ہو. یعنی موت کا شوق تھا. آج آدمی جو ہے کیا ہوتا ہے، آدمی موت کے نام سے ڈر جاتا ہے. موت کے نام سے اچھے جو اللہ والے اب یہاں جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ موت کے نام سے گھبراتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کا وقت آیا جو ہے تو تھوڑا سا موت سے جو ہے تھوڑا سا ان کا مزاج الگ تھا. تو جب ملک الموت آئی تو کہا آپ کون؟ کہا کہ ہم ملک الموت ہیں اور آپ کی جان نکالنے کے لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی جا کے کہہ دو اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے خلیل مطلب دوست، آپ کے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کی جان نکالتا ہے، روح قبض کرتا ہے؟ یہ کہا ملک الموت نے اللہ سے کہا کہ آپ کے خلیل اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کی جان نکالتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جا کر ہمارے خلیل سے کہہ دو کہ کیا کوئی دوست کسی دوست سے ملاقات کرنے کے لیے انکار کرتا ہے؟ کوئی دوست کسی دوست سے ملاقات کے لیے انکار کرتا ہے. جب یہ سنا ہے تو فوراً جو ہے بےتاب ہو گئے محبت میں. کہا بھائی ایسا ہے آپ جلدی سے کریے، جلدی ایک لفظ ہے عجل یعنی جلدی کریے کہ فوراً جو ہے ہم کو لے چلیے. کہ بہت ان کی زندگی میں جو بہت سارے جو ہے امتحانات گزرے تھے. کہیں جو ہے بچے کو جو ہے ذبح کیا جا رہا ہے،
کہیں جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے سنسان پہاڑی پہ چھوڑ کے چلے آئے، کہیں ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ کے کرم سے انہوں نے سارا امتحان جو ہے پاس کیا۔ اور جو آگ جلائی گئی تھی حضرت نمرود نے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی۔ سارے لوگ، پورے ملک کے لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جل کر کے فنا ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ یہاں ارادہ دوسرے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، آج جلیں گے تو دیکھا جائے گا، مزہ آئے گی، بہت سی باتیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو ارادہ کچھ اور تھا۔ یہاں تک کہ فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر اجازت دے دے تو میں پانی والا فرشتہ ہوں، اس آگ کو تو میں اسی طرح وہاں کے لے چلے جائیں، کوئی پتہ بھی نہ چلے کہاں گئی آگ۔ کہا نہیں، ہم کو جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یا ہوا والا فرشتہ آتا ہے کہ آپ جو ہے کہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم آگ جو ہے اس طریقے سے اس آگ کو جو ہے ہم اڑا لے جائیں، کوئی دیکھے بھی نہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہی کافی ہے۔ حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو کہا کہ اللہ سے مدد مانگو، کہا اگر دن کے نام پہ اگر جل بھی گئے تو کوئی پرواہ، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہم کو کافی ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ کافی ہے۔ تو جب یہ الفاظ کہا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ ذرہ برابر بھی نقصان، ذرہ برابر بھی تکلیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ ہونی چاہیے۔ اور فوراً غیر کہا کل یانا رکونی بردوں وسلام علی ابراہیم، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آپ کو کہ آپ ٹھنڈی ہو جا۔ اور فرماتے ہیں کہ 40 دن تک تھے اس میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت کے مزے لے رہے ہیں۔ اور اسی آگ جو نمرود کی جو لڑکی تھی اس نے جو ہے محل پہ سے دیکھا، یہ ماجرا سارا دیکھا تو وہ ایمان لے کے آئی۔ اور فرماتے ہیں کہ جو پوری زندگی میں جو مزہ اس حادثے نمرود میں ملی تھی، ان کو مزہ راحت و آرام ملا تھا، وہ پھر کبھی زندگی میں ان کو نہیں ملا۔ اس آگ کے اندر نمرود کی لڑکی آئی، کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور میں اپنے باپ سے بھی کہتی ہوں کہ بھائی وہ یہ سب چھوڑ دے، کلمہ پڑھ کے ایمان مسلمان ہو گئی۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئی تو کہا کہ آپ بھی بات آ جائیے، یہ سب چھوڑ دیجیے، خدائی دعویٰ کرنا، اللہ تو بس ایک ہی ہے۔ تو اس کو بھی جو ہے نمرود نے تلوار نکال کر مارنا چاہا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک ابر آتا ہے، اس کو اٹھا کر کے جو ہے کہیں دور لے کے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود جب ایمان جب سامنے دیکھ رہا ہے کہ دیکھیے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر، آگ جو ہے جل رہی ہے، بھڑک رہی ہے، اور اس کے اندر آرام سے جو سو رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف سے جو ہے آگ جل رہی ہے، دوسری طرف سے جو ہے جنت کا میوہ نکل رہا ہے، کپڑا جو ہے جنتی پہنے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ سب آدمی دیکھے گا تو کیسے ایمان تازہ نہیں ہوگا؟ تو وہ بعد میں وہ لڑکی جو ہے اللہ والی ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہ آدمی توکل کر لیتا ہے تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کیا دنیا کے اندر جو ہے کچھ بھی ہوتا ہے پریشانی تو آدمی پہلے کہاں دماغ لگتا ہے، یار تو لگتا ہے کوئی کچھ دکان پہ، ابھی ہم ایک ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رزق دینا چاہے، اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہے اور بندے کی کیا اوقات ہے کہ وہ روک لے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی کا عقیدہ خراب ہے کہ جو مقدر میں ہمارے لکھا ہوا ہے رزق، اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہا ہے کہ یہ رزق ہم اس کو، اس بندے کو ہم دیں گے، اور پھر بندہ یہ آ کر کہہ رہا ہے کہ یار ہماری دکان پہ یار لگتا ہے جو ہے کوئی جو ہے باندھ دیا، اب کوئی جو ہے آ کر جو ہے دعا ہوا کرے تاکہ جو ہے کھل جائے۔ ہاں ہم بھی کہتے ہیں بھائی دعا ہوا سے، بھائی دعا صلی اللہ نے بتائی بھی ہے، سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، بھائی اس کو رزق میں برکت لینا ہو۔ دیکھیے اصل جو ہوتا ہے نا، رزق زیادہ ہونے سے نہیں فائدہ، رزق میں برکت ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے۔ اگر رزق میں برکت ہے تو سمجھیے کہ اب ایک آدمی ہے، اس نے جو ہے سمرسیبل لگوایا، لیکن ان کی زندگی قرآن و سنت پہ چل رہی ہے، تو فرماتے کہ 29 سال ہو گیا لیکن کبھی خراب نہیں ہوا، تو ان کی زندگی میں برکت تھی۔ ایک آدمی جو ہے خواب میں دیکھ رہا ہے کہ بھائی کوئی کہتا ہے کہ بھائی فلاں جہاں چلے جاؤ اور 100 صرفی ہے، 200 صرفی ہے، جا کے لے لو فلاں جہاں پہ ہے۔ تو انہوں نے خوابی میں سوال کیا تو کیا اس صرفی میں جو ہے برکت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں برکت تو نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ تو کہا جب برکت نہ ہے تب بیوی سے کہا کہ دیکھو ایسا جو خواب دیکھے تھے اور اس میں ایسے ہم پوچھے تھے کہ برکت نہیں، کہیں جا کے لے لو، وہ چلا دیے، تو گئے نہیں بولے نے۔ دوسرے نے پھر خواب دیکھا تو اسے آدھا جو ہے صرفی ملی، تو کہا اس میں برکت ہے، کہا اس میں برکت نہیں ہے۔ تو بیوی سے کہا کہ دیکھو آدھا کم ہو گیا، تو پھر انہوں نے دیکھا تو اس میں پھر جو ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ جائیے فلاں جہاں پہ چلے جائیے، 2 صرفی ہے، جا کے لے لیجیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا اس میں برکت ہے؟ کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ اب وہ گیا وہاں سے صرفی لیا ہے اور لے کر راستے ہی میں سوچا کہ کچھ لیتے چلے،
راستے میں جو ہے ایک اشرفی دیا اور ایک مچھلی لے لیا. بیوی سے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے اس مچھلی کو پکائیے. بیوی نے جب مچھلی کے اٹھایا اور اس کو کاٹا تو اس میں ایسا ہیرا نکلا کہ پوری دکان ہی آدمی خرید لے. اس کے پاس دکان والے کے پاس بھی دام نہیں تھا کہ اس کا جو ہے دام دے سکے. تو اس کے اندر برکت تھی. جب برکت اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ ایسا